کا ٹکڑا حسین ہے. اور اگر اجازت دیجئے تو ایک شعر اور پڑھوں. جی عطا ہو. ارے پڑھا جائے. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. سبحان اللہ. دشت کہتے ہیں جنگل صحرا بیابان کو, بلا کہتے ہیں مصیبت کو. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. اور اجازت ہو تو ایک شعر اور پڑھ دوں. رسول سے بولیے سبحان اللہ. آپ کا بھاگم بھاگ مجھے اجازت لینے پہ مجبور کر رہا ہے. قاری جی جی عطا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نجف سے مراد نجف اشرف ہے. بے شک. جی. اور نجف اشرف اور کربلا میں بڑی مناسبت ہے. جی. نجف اشرف وہ جگہ ہے جہاں مولا علی ہے, اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نجف اشرف اور کربلا میں بڑی مناسبت ہے. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. اور ذکر شہید کربلا واہ سبحان اللہ. ذکر شہ انام ہے. بے شک. ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے. باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے. اور صبر کا نام زندگی. سبحان اللہ. صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے. مر گئے تم یزیدیو, زندہ میرا امام ہے. مر گئے تم یزیدیو, زندہ میرا امام ہے. اور کربلا کی تاریخ سے لے کر اور ہندوستان کی تاریخ تک پورے اتہاس کو سامنے رکھیں, پوری تاریخ کو سامنے رکھیں. ہر دور میں حسینیت کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے, مگر کربلا میں آل رسول کا جو خون بہا ہے اس کے کلر کو کوئی منجمد نہیں کر سکا ہے. حسین کے خون کو کوئی پھیکا نہیں کر سکا ہے. مٹ گئے, واہ واہ واہ. سبحان اللہ. مٹتے ہیں, واہ. مٹ جائیں گے آخر. بے شک. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آخر. شبیر تیرا نام مٹانے والے, شبیر تیرا نام مٹانے والے, اور اس راز سے واقف ہے زمانے والے. واہ واہ واہ. اس راز سے واقف ہے زمانے والے. زندہ ہے محمد کے گھرانے والے, زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. حضرات ذہن و فکر کو حاضر فرمائے اور پوری توجہ کے ساتھ مقصدیت کربلا کے حوالے سے آج مسیح الدین حشمتی کی گفتگو ہوگی. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ تسلی کا ہاتھ سینے پہ رکھو اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو اور سمجھو کہ جب کوئی مصیبت آئے, جب پہاڑ مصیبتوں کا ڈھایا جائے, جب دقتوں کی کنکریاں برسائی جائیں, جب مصیبتوں کے ماحول میں گر جاؤ, جب پریشانیوں کے حالات میں گر جاؤ, جب دقتیں نازل ہونے لگیں, جب پریشانیاں آپ کو گھیر لیں, تو ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو
کرنا کیا ہے. جب پریشانی آئے تو کیا غلیل کو ہاتھ میں لے لے, جب پریشانی آئے تو کیا تاش کی پتیوں کو ہاتھ میں لے لے, جب پریشانی گھیرے تو کیا شراب کی بوتلوں کو اپنے لبوں سے لگا لے, جب پریشانیاں گھیرے تو کیا بندوق کی گولیاں استعمال کرے, کیا پریشانیاں گھیرے تو کیا میزائل اور ایٹم بم کا استعمال کیا جائے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں نے اس مقدمے کو قرآن کے بارگاہ کرم میں پیش کیا. اے قرآن مجھے تو بتا, جب مصیبت آئے تو ہم کریں کیا, جب پریشانی آئے تو ہم کریں کیا, جب دقت آئے تو ہم کریں کیا, جب پریشانیوں کے بادل مڈلائے تو ہم کریں کیا, جب دقتوں کی کنکریاں برسائی جائیں تو ہم کریں کیا, جب مصیبتوں کی بارش ہو تو ہم کریں کیا, جب پریشانیوں میں گھر جائیں تو ہم کیا کریں. تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, اے کلمہ پڑھنے والو, اے رسول کو ماننے والو, اے اللہ کو ماننے والو, اے مذہب اسلام کو ماننے والو, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے. یعنی اے اللہ کے بندو, جب مصیبت آئے, ظالم ظلم کرے, تم صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب مصیبت گھیر لے تو وضو بناؤ, نماز پڑھو. تم ادھر اللہ اکبر کہو گے, مصیبتوں کا بادل چھٹ جائے گا, تم رکوع کرو گے, پریشانیاں دور ہو جائیں گی, تم سجدہ کرو گے, پریشانیاں کافور ہو جائیں گی. سجدہ مدد مانگو صبر سے, مدد مانگو نماز سے. آج بھورے شاہ کا عرس بھی ہے اور ذکر شہید آدم بھی ہے. بندولیا پدارت پور کی سرزمین پر جب کبھی محبت انگڑائی لیتی ہے, میں گھنٹوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, کبھی یا علی کہتے ہیں, کبھی یا حسین کہتے ہیں, کبھی یا خواجہ کہتے ہیں, کبھی یا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. آخر یا علی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یا علی کا مطلب یہ ہے یہ علی میری مدد کرو. یا حسین کا کہنے کا مطلب یہ ہے اے حسین میری مدد کرو. یا غوث کہنے کا مطلب یہ ہے اے غوث پاک میری مدد کرے. یا اعلیٰ حضرت کہنے کا مطلب یہ ہے یا اعلیٰ حضرت ہماری مدد کرے. تو یہ سنی محبان حسین یہ تو مچل مچل کر یا علی کہہ رہے ہیں یا حسین کہہ رہے ہیں, مگر عقل کا اندھا ہے. اس نے یا علی کہنے والے نے کہا تو اس نے فوراً اعتراض کرنا شروع کیا, کہنے لگا جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, اللہ سے مانگو, رسول سے نہ مانگو, ولی سے نہ مانگو, علی سے نہ مانگو. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ سب غیر اللہ ہے. میں نے کہا تیرا دعویٰ اللہ سے مانگو, اور ہم کہتے اللہ سے تو مانگیں گے ہی مگر رسول سے بھی مانگیں گے, ولی سے بھی مانگیں گے, ولی سے بھی مانگیں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کر محبت سے بولو سبحان اللہ. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن تو بتا ہم کس سے مدد مانگے؟ قرآن نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر سے, مدد مانگو نماز سے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, یہ صبر اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے. الصبر مخلوق, صبر مخلوق ہے. اور یہ نماز کیا ہے؟ کان کو ہاتھوں تک لے جانا, ہاتھ کو کان تک لے جانا یہ نماز ہے, ہاتھ کو نیچے لانا یہ نماز ہے. سب میری طرف چند منٹ توجہ کیجئے. ہاتھ کو نیچے ناف کے باندھنا یہ نماز ہے, رکوع میں جانا یہ نماز ہے, رکوع سے اٹھنا یہ نماز ہے, سجدے میں جانا یہ نماز ہے, سجدے سے سر اٹھانا یہ نماز ہے, تحیات کے لیے بیٹھنا یہ نماز ہے, پھر کھڑا ہونا یہ نماز ہے. بولو انہی چیزوں کے مجموعہ کا نام نماز ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن فرماتا ہے مدد مانگو صبر سے, مدد مانگو نماز سے. میں نے کہا اے قرآن یہ صبر اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے, ہم صبر سے مدد کیوں مانگے؟ یہ نماز اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے, ہم نماز سے مدد کیوں مانگے؟ تو قرآن نے مزاج دے دیا کہ صبر اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے, نماز اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے, مگر صبر اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے, نماز اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. اب قرآن نے ذہن دے دیا, قرآن نے مزاج دے دیا, صبر اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ تو صبر سے مدد مانگو, نماز اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ نماز سے مدد مانگو. یہیں سے ذہن ملا کہ جو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہو اس سے مدد مانگنا چاہیے. تو جب نماز اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے, نماز سے مدد مانگے تو میرے رسول اللہ سے قریب کرنے کے ذریعہ ہے, علی اللہ
اللہ سے قریب کرنے کے ذریعہ ہے, حسین اللہ سے قریب کرنے کے ذریعہ ہے, حسن اللہ سے قریب کرنے کے ذریعہ ہے, غوث اللہ سے قریب کرنے کے ذریعہ ہے, خواجہ اللہ سے قریب کرنے کے ذریعہ ہے. تو جو اللہ سے قریب کر دے اس سے مدد مانگو. اسی لیے سنی جب مچلتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بولی میں بولتا ہے, پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ, بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو, انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ ارے محبت سے بولیے, انشاءاللہ زور سے ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہفتے میں ایک دن, راتوں دن میں 5 ٹائم. ارے اب ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ذرا ذہن کو حاضر کیجئے. اب اسی آیت کریمہ کے آئینے میں ذرا کربلا کا میدان دیکھیں. اسی آیت کے آئینے میں کربلا کا میدان دیکھیں تو کربلا میں صبر بھی ہے اور نماز بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان کربلا اللہ. میں صبر بھی ہے اور نماز بھی. ارے زور سے بولیے, صبر بھی ہے اور نماز بھی ہے, کربلا میں صبر بھی ہے اور نماز بھی ہے. فرق یہ ہے نماز دونوں طرف, جی. ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز, ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ, ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی, ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان, نماز دونوں طرف. جی جی بے شک. سبحان اے اللہ. حسینیوں, سبحان اللہ, کربلا نے بالکل صاف کر دیا ہے, سبحان اللہ. چکر میں مت آنا. باطل اگر داڑھی رکھا کر آئے تو باطل باطل ہے, جی بے شک. سبحان اللہ. باطل ٹوپی لگا کر آئے تو باطل باطل ہے, باطل اگر جبہ کبہ پہن کر آئے تو باطل باطل ہے, باطل نماز پڑھتا ہوا آئے تو باطل باطل ہے. کربلا میں نماز دونوں طرف ہے, مگر جملے کی حفاظت کیجئے گا, صبر حسین کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صبر کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے. ہاتھ اٹھا کر بولو کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے. اب ایک جماعت ہے جس کو غیر مقلد کہتے ہیں, جو نیت یہاں باندھتے ہیں, جی. اور ہم لوگ ایک بار اور وہ بار بار. جی سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہ بار بار. اس جماعت کا کہنا کہ یزید حق پر. معاذ اللہ. ارے معاذ اللہ بولو. معاذ اللہ. یزید امیر المومنین. معاذ اللہ. ارے معاذ اللہ بولیے. ماشاء اللہ. یزید رحمت اللہ علیہ. معاذ اللہ. اور حسین کو کہا نا حق. معاذ اللہ, معاذ اللہ. ارے معاذ اللہ بولیے. میں نے کہا یہ فیصلہ قرآن سے ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے قرآن سے کہا, قرآن تو بتا, کربلا میں نماز دونوں طرف اور صبر ہے حسین کی طرف, تو قرآن تو بتا اللہ راضی کس سے ہے؟ سبحان اللہ. اے قرآن تو بتا اللہ راضی کس سے ہے؟ تو قرآن نے اعلان کیا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صابرین کا امام میرا حسین ہے, تو کہنا پڑے گا اللہ کی خوشی حسین کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. اللہ کی خوشی حسین کے ساتھ. ارے زور سے بولو حسین کے ساتھ ہے. ایک ایک حسینی ہاتھ اٹھا کر بولے حسین کے ساتھ ہے. ساتھ. اور جس کے ساتھ رب ہے واہ, سبحان اس کے ساتھ سب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ذرا ذہن پہ زور دیجئے گا, ایک ٹکڑا دینے جا رہا ہوں. اے بھائی, ارے کہاں نوجوان, بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا بیٹا. میں اس تاریخ کے قریب تجھے لا رہا ہوں. تجھ جیسے جوانوں نے گردن کٹایا اور اسلام ہم غلاموں تک پہنچایا.
سبحان اللہ کیا اور تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا بات ہے ذرا ذہن کو حاضر کرو، پوری توجہ۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ظالم کہتے ہیں کہ یزید حق پر، یزید امیر المومنین۔ میں نے مراد آباد سنبھل کے علاقے میں کہا تھا آج کے 10 سال پہلے، میں نے کہا تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو اور ہم نبی کے نواسے حسین کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نبی کے نواسے حسین کو امیر المومنین کہتے ہیں اور تم نبی یزید کو امیر المومنین کہتے ہو۔ اہل علم کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ میں نے اس موقع پر کہا تھا تم یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہو تو امیر المومنین کے المومنین میں الف لام عہد خارجی کا مان لو، کن مومنوں کا امیر یزید ہے؟ تو سب جملے پر توجہ کرو، جو ڈپلیکیٹ 2 نمبر کے مومن ہیں ان کا امیر یزید ہے، اور ہم سنیوں کا امیر نبی کا نواسا حسین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مسیح الدین صاحب قبلہ، سرزمین بھنڈولیا پدارت پور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی ایسا عقل کا اندھا آپ کو مل جائے تو لاٹھی مت چلانا، گولیوں کا تبادلہ مت کرنا، پکڑ لینا اور کہنا مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں اور تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، ہم بھی اٹھاتے ہیں، تم بھی دعا کرو، ہم بھی کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو یزید حق پر، ہم کہتے ہیں حسین حق پر۔ تم یہ دعا کرو یا اللہ جہاں یزید جائے وہاں ہم وہابیوں کو بھیج دے، اور یہ سنی دعا کرتا ہے یا اللہ جہاں نبی کا لال حسین جائے وہاں ہم سنیوں کو بھیج دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا جملہ ہے، واہ واہ، بہت الحمدللہ۔ کیا بات ہے، خالق جنت خدا سبحان اللہ، اور خدا کی عطا سے مالک جنت مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور جنتی عورتوں کے سردار میرے نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا، اور جنتی جوانوں کا سردار نبی کا نواسا سید الشہداء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے، کلیئر ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ لیکن کربلا کا آخری پیغام کیا؟ آج حسین کا نعرہ تو لگا لیتے اور جب وقت آتا ہے تو گرد جھاڑتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ جی، کیا امام حسین نے خاندان کو قربان کیا؟ علی اصغر کا بچپنا کیوں لوٹا؟ علی اکبر کی جوانی خاک و خون میں غلطہ کیوں ہوئی؟ مصطفیٰ کے شریعت کے خلاف جی جی، بے شک، جب یزید کا عمل ہوا، جب فسق و فجور کا بازار گرم ہوا، جب عیاشیوں کو رباط دیا گیا، جب حرام کاریوں کو رباط دیا گیا، جب شراب کی عادت عام کی جانے لگی، جب جوا کے اڈوں کو آباد کیا جانے لگا، تو مصطفیٰ جان رحمت کہ مقدس شریعت کے قانون کی دھجیاں بکھیرنی جب عملی صورت میں یزید نے اور یزیدیوں نے شروع کیا، تو ایسے مقام ایسے موقع پر شریعت کی پاسداری کے لیے، ناموس اسلام کی حفاظت کے لیے، قانون اسلام کی حفاظت کے لیے جس نے تن من دھن کی بازی لگائی، خاندان کو قربان کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی نواسہ رسول ہے۔ واہ 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 واہ، گویا کربلا یہ پیغام دے رہا ہے جی، جو حسینی ہے تاش کی پتیوں کو ہاتھ میں نہیں لے گا، جی بے شک بے شک، جو حسینی ہے شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگائے گا، جو حسینی ہے بہن بہو بیٹیوں کے چادر عصمت کو تار تار نہیں کرے گا، جو حسینی ہے وہ کسی پر غلط نظر نہیں ڈالے گا، جو حسینی ہے وہ شریعت کے قانون کی پاسداری کرے گا، جو حسینی ہے وہ ماں بہن بہو بیٹیوں کے لیے بھیڑیا نہ بنے گا بلکہ حیا کی چادر ڈال کر کے اور حضرت فاطمہ کے چادر کی برکت کے لیے دعا کرے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے مقصد کربلا۔ بے شک، لیکن کربلا کا آخری پیغام کیا ہے؟ کسی کی یادگار منانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نعرے لگا لو، جی صرف واہ واہ کر لو، بلکہ جس کی یادگار منا رہے ہیں
اس کے کردار سے کردار کو ملاؤ، اس کی زندگی سے زندگی کو ملاؤ، اس کی سیرت سے سیرت کو ملاؤ، اس کی زندگی سے زندگی کو ٹیلی کرو، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، تب تو یادگار منانے کا صحیح مقصد ہے۔ میدان کربلا کا آخری پیغام کیا ہے؟ اے نوجوانوں آؤ ذرا سا میرے ساتھ ذہنی طور پر جڑ جاؤ۔ کربلا کا آخری پیغام میرے حسین کا سجدہ ہے۔ نوجوانوں کی لاش بغیر کفن کے پڑی ہوئی ہے، بچوں کی لاش بے گور و کفن ہے، خدام و موالی جام شہادت کو نوش کر چکے ہیں، زخم پہ زخم کھا کر۔ میدان کربلا میں 10 محرم کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، سن 61 ہجری ہے، جمعہ کا عین وقت ہے۔ امام حسین زخم پہ زخم کھا کر کے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں، اور میرے امام سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، اور عین حالت سجدہ میں ظالم یزیدیوں نے سر کو قلم کیا ہے۔ تو حسین کا آخری پیغام کربلا میں سجدے کا ہے۔ الحمدللہ سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، سجدہ آپ بھی کرتے ہیں۔ کوئی بدولیہ کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی پدارت پور کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی بریلی شریف کی رضا مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی ممبئی کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی گجرات کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی ہندوستان کے دوسرے شہر کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی امریکہ کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے۔ مگر کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو مکہ المکرمہ پہنچ کر کے کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو مقام ابراہیم کے روبرو سجدہ کرتے ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو حتیم کعبہ میں سجدہ کرتے ہیں، کوئی میزاب رحمت کے نیچے سجدہ کرتا ہے، کوئی رکن اسود کے جلووں میں سجدہ کرتا ہے، کوئی مقام مستجاب کے روبرو سجدہ کرتا ہے، کوئی رکن ایمانی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی رکن عراقی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی رکن مستجاب کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ مجھے کہنے تو مسلمانوں، کوئی باب کعبہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی مقام مستجاب کے جلووں میں سجدہ کرتا ہے، کوئی میلین اخضرین کے اندر سجدہ کرتا ہے، کوئی دار ارقم کے قریب سجدہ کرتا ہے، کوئی کوہ صفا کے دامن میں سجدہ کرتا ہے، کوئی کوہ مروہ کے دامن میں سجدہ کرتا ہے۔ مگر پدارت پور بریلی شریف کا کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو مکہ شہر سے چل کر مدینہ شریف پہنچ کر جنت کی کیاری میں سجدہ کرتے ہیں، سنہری جالی کے بغل میں سجدہ کرتے ہیں، میزان بلالی کے نیچے سجدہ کرتے ہیں، منبر رسول کے روبرو سجدہ کرتے ہیں، محراب النبی کے سائے میں سجدہ کرتے ہیں، ستون حنانہ کے سائے میں سجدہ کرتے ہیں، ستون عائشہ کے جلووں میں سجدہ کرتے ہیں، ستون وقود کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ستون توبہ کی تجلی میں سجدہ کرتے ہیں، ستون توبہ کے روبرو سجدہ کرتے ہیں۔ جملے کی حفاظت کرنا، ارے فرشی فرش پر سجدہ کرتے ہیں اور عرشی عرش پر سجدہ کرتے ہیں، مگر سب کا سجدہ ایک طرف، اور کربلا میں حسین کا سجدہ ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ مسیح الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سجدہ سب کرتے ہیں، مگر اس سجدے کا جواب کہاں ہے جو میدان کربلا میں تیر و تبر کے سائے میں، تلوار کے سائے میں، خنجر کے الغار کے ماحول میں، تیر و سنان کے الغار کے ماحول میں جو میرے حسین نے سجدہ کیا تھا، اس سجدے کا جواب کہاں ہے؟ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، اور نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری پیغام کربلا کا امام حسین کا سجدہ۔ سبحان اللہ۔ آخری پیغام کیا ہے امام حسین کا؟ سجدہ۔ بولو سجدہ۔ آخری پیغام کیا ہے کربلا کا؟ سجدہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے سجدہ۔ یہ چند جملے میں نے کہے تھے، اتنے میں ایک نوجوان کمیٹی کا آ گیا، قاری اشرف رضا صاحب کے داہنے کان میں کچھ کہنے لگا۔ اشرف بلالی دیکھ کر کے مسکرانے لگے، میں تو سب سمجھ ہی گیا۔ جی کیا بات؟ میں نے کہا امام صاحب اب امامت کا حق ادا کیجئے۔ کیا بات؟ کہنے لگے حضرت یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ میدان میں، واہ، آؤ میدان میں۔ کیا بات؟ نوجوان مچل گیا، کہنے لگا حضور جب میرے حسین نے واہ، کربلا میں
تلوار کے سائے میں سجدے کو قضا نہ کیا تو ہم اپنے مکان کے سائے میں کیسے قضا کریں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے مکان کے سائے میں کیسے قضا کریں؟ میں نے کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگا اب میں کروں گا سجدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے خوش ہو جاؤ، آپ کا نوجوان سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. ہاتھ اٹھا کر کے محبت سے بولو تاکہ برکت ملے. کہو یا حسین. یا حسین. نوجوان نے کہا میں کروں گا سجدہ. میں نے کہا چشمے ماں روشن دلے ماں شاد. جی سبحان اللہ. ہماری تو خواہش یہی ہے سب کرو سجدہ. سبحان اللہ. مگر اتفاق سے بیچارہ خاندانی مسلمان ہے. جی کہنے لگا حضور کروں گا سجدہ. سب میری طرف دیکھیے، مگر ہمیں سجدے سے پہلے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا اگر ناپاک ہو تو غسل کر کے پاک ہو لو. واہ واہ. اتفاق سے بالکل خاندانی مسلمان. جی کہنے لگا یہ غسل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ. میں نے کہا قرآن شریف میں اللہ فرماتا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تم ناپاک ہو تو خوب خوب پاکی حاصل کرو. جی یہ خوب پاکی کیا؟ کلی کرو 3 بار. سبحان اللہ. ناک میں پانی ڈالو 3 بار اور پورے بدن پر پانی بہاؤ کہ ایک بال کے نوک کے برابر پورے بدن پر کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. اسی کو غسل کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو غسل کہتے ہیں. بہت اچھی اصلاح حضرت ماشاء اللہ. اب ذرا ذہن پہ زور دیجئے گا. کتنے لوگ ہیں تو جو 373 بالٹی سے نہا لیتے ہیں اور ناپاک کے ناپاک رہتے ہیں. جی کتنے نوجوان ہیں جو کان چھدائے گھوم رہے ہیں، لڑکی پہنے ہیں اور ڈبکی پہ ڈبکی ڈبکی پہ ڈبکی ڈبکی پہ ڈبکی ڈبکی پہ ڈبکی. اس کو حرکت دے کر اندر پانی نہیں ڈالے. جی بریلی شریف کی انگوٹھی بہت مشہور ہے، مگر ٹائٹ اور تنگ انگوٹھی پہن لیا، اندر پانی نہ گیا. 373 مرتبہ ڈبکی لگاؤ اور باہر نکل آؤ ناپاک کے ناپاک. جی کیا بات. انگوٹھی گھما کر کے اندر پانی ڈالنا ضروری ہے. جی جی بے شک بے شک. یہ ہے غسل کا طریقہ. نوجوان مچل گیا، کہنے لگا حضور غسل کر لیا اب کیا کریں؟ میں نے کہا وضو نہیں تو وضو بناؤ. واہ. کہنے لگا وضو کسے کہتے ہیں؟ اللہ. وضو کیا ہے؟ آم کے آم گٹھلیوں کے دام. جی کیا بات. امام حسین کے صدقے میں وضو کا طریقہ سیکھو. واہ واہ واہ. اور جو سیکھ چکے ہیں وہ تازہ کر لیں. سبحان اللہ. اب ذرا ذہن کو حاضر کرو وضو کیسے بنایا جائے. میں نے کہا ہاتھ کا پنجہ دھلو 3 بار، پھر کلی کرو 3 بار، ناک میں پانی ڈالو 3 بار اور چہرے کو بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو اس طرح دھلو کہ کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے. اب اگر چہرے پر داڑھی ہے تو داڑھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو جیسے میری ہلکی ہلکی ہے تو بال کے جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور کبھی کبھی داڑھی آپ کی طرح بالکل گھنی گھنی ہوتی ہے تو اس کے جڑ میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، خالی اوپر سے ڈال دیا جائے. پھر داہنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھلو، پھر بائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھلو، پھر چلو میں پانی لو اور دونوں پنجوں کو تازہ کرو، تر کرو اور سر پہ پھیر کر مسا کرو. پھر داہنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلو، پھر بائیں پیر کو ٹخنوں سمیت دھلو. ھذا وضوء رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی علی تو آپ نے بہت سن لیا. سبحان سبحان اللہ. اللہ بے شک. مولا علی یہ وضو کا طریقہ بتا کر فرماتے ہیں ھذا وضوء رسول اللہ، یہ میرے رسول کے وضو کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وضو کر لیا، نوجوان نے سیکھ لیا. اگر اجازت دیجئے تو اس وضو میں تھوڑا میں ڈبکی لگاؤں. جی لگاؤں کہ نہ لگاؤں؟ جی زور سے بولیے. بالکل ہلکا پھلکا. ارے لگاؤں کہ نہ لگاؤں؟ ہاتھ کا پنجہ دھلو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو. میں نے کہا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ. واہ 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 کیا بات.
آج جب محرم کا مہینہ آتا ہے، اے لڑکے بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، تو حسین کے نام پہ شربت، جی حسین کے نام پہ کھچڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ. وہابیوں نے کہا یہ قرآن میں شربت کہاں ہے، جی قرآن میں کھچڑا کہاں ہے؟ تو ان سے پوچھو آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ بالکل ہم لوگ تو بہت پڑھتے ہیں. تو ایک سوال کرو کہ بے وضو پڑھتے ہو کہ وضو بنا کر پڑھتے ہو؟ کہا کہ بالکل وضو بناتا ہوں. تو اسے پوچھو وضو کیسے کیسے بناتے ہو؟ کہا ہاتھ کا پنجہ دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں. میں نے کہا یہ قرآن میں کہاں؟ واہ واہ. پہلے پارے میں ہو تو بتاؤ، دوسرے میں ہو تو بتاؤ، تیسرے میں ہو تو بتاؤ. الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن میں یہ ہے کہاں کہ جب وضو کرو تو ہاتھ کا پنجہ دھلو، جب وضو کرو تو کلی کر لیا کرو، جب وضو کرو تو ناک میں پانی ڈال لیا کرو. میں نے کہا سنو، قرآن میں وضو کے تعلق سے یہ ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں وضو کے تعلق سے یہ ہے جب تم نماز کی تیاری کرو تو اپنے چہرے کو دھلو، سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھلو، سر کا مسا کرو، پاؤں دھلو. صرف 4 کا بیان قرآن میں ہے. وضو کو نماز کی تیاری کرو تو وضو میں چہرہ دھلو، ہاتھ دھلو، مسا کرو، پیر دھلو. تو جب 4 کا بیان قرآن میں تو یہ ہاتھ کا پنجہ 3 مرتبہ کیوں دھل رہے ہیں؟ کلی 3 مرتبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ناک میں پانی کیوں ڈال رہے ہیں؟ حضرات ذرا ذہن کو حاضر کرو تو اعلان کر دو، ارے 4 کا بیان قرآن میں ہے اور باقی کا بیان حدیث رسول انام میں. واہ واہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ذکر شہید اعظم. آباد. 4 کا بیان قرآن میں ہے اور باقی کا بیان حدیث رسول انام میں ہے. یہ کلی کرنا میرے نبی کی سنت ہے، ہاتھ کا پنجہ دھلنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ میرے نبی کی سنت. حضرات ذرا ذہن کو حاضر کرو، اور یہ سنت کی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چاہوں گا جی. یہ سنت کی برکت کیا ہے؟ تو اگر 1 لوٹا پانی دیا جائے اور اسے وضو کے لیے، اور اتفاق سے گھر میں جو دال بنی ہے جی دال کے اوپر کا پانی نکال کر کے لوٹے میں ڈال دیا اور کہا امام صاحب لیجئے وضو بنائیے، سچائی سے بتاؤ وضو ہوگا؟ بولیے. نہیں. جس پانی سے وضو بنائیں گے اس کے لیے ضروری ہے کلر صحیح ہو، بے شک بے شک. ذائقہ صحیح ہو، بو بھی صحیح ہو. نبی کی سنت کی عظمت پر قربان جاؤ کہ چہرہ بعد میں دھلنا، ہاتھ بعد میں دھلنا، مسا بعد میں کرنا، پیر بعد میں دھلنا. پہلے ہاتھ کا پنجہ دھلو اور جب ہاتھ میں پانی لوگے تو پانی کا کلر معلوم ہو جائے گا. پھر کلی کرو اور جب منہ میں پانی ڈالو گے تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا. پھر ناک میں پانی ڈالو اور جب ناک میں پانی ڈالو گے تو اس کا بو معلوم ہو جائے گا. اور نبی کے سنت کے صدقے میں جب ان تینوں سنتوں پہ عمل کر لو گے تو دل مطمئن ہو جائے گا. اس پانی کا رنگ بھی صحیح ہے، اس کا مزہ بھی صحیح ہے، اس کا ذائقہ بھی صحیح ہے، اس کی بو بھی صحیح ہے. اب یہ پانی اس لائق ہے کہ چہرہ دھلا جائے، یہ پانی اس لائق ہے کہ ہاتھ دھلا جائے، یہ پانی اس لائق ہے کہ مسا کیا جائے، یہ پانی اس لائق ہے کہ پیر دھلا جائے. یہ برکت رسول کی سنت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ذرا بات. ذہن پہ زور دیجئے. ایک ضمنی مسئلہ آ گیا تھا اس لیے میں نے بیان کر دیا. جی یہ ضمنی مسئلہ ہے. نوجوان نے وضو کا طریقہ سیکھ لیا، پدارت پور کی مسجد میں گیا، فجر کی نماز پڑھنے وضو کیا. ادھر دیکھیے، ادھر وضو کیا، ہاتھ دھل لیا، چہرہ دھل لیا، پیر دھل لیا، مسا کر لیا. وضو خانے سے نیچے اترا، پتھر پڑا تھا، پیر میں ٹھوکر لگی، زخم ہوا، خون کا قطرہ نکل پڑا. امام صاحب کے پاس آ کر پہنچ گیا، کہا امام صاحب رات میں عالم صاحب نے جو جو بتایا تھا وہ سب میں نے کر لیا. ذرا ذہن پہ زور دیجئے. اب یہ دیکھیے خون نکل رہا ہے، کیا کریں؟
امام صاحب نے کہا شریعت کا مسئلہ ہے، جب بدن سے خون نکل کر بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، خون صاف کرو، پٹی باندھو، پھر سے وضو کرو اور پٹی کی جگہ پر مسا کرو، پھر آپ سجدہ کرنے کے لائق ہوں گے. حضرات ذرا تسلی کا ہاتھ سینے پہ رکھو اور ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو کہ آپ کے بدن سے خون کا چند قطرہ نکلے تو تر و تازہ اچھا خاصا وضو ٹوٹ جائے، آپ سجدے کے لائق نہیں. لیکن میدان کربلا میں 10 محرم کی تاریخ ہے، سن 61 ہجری ہے. امام حسین کے بدن سے قطرہ دو قطرہ نہیں بلکہ ہر زخم سے خون کا فوارہ جاری ہے. پیرہن شریف خون ہی خون ہے، گھوڑا خون ہی خون میں ہے. میدان کربلا خون حسین سے لالازار ہے، پورا بدن مبارک خون سے شرابور ہے اور میرے حسین سجدہ کر رہے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، حسین سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدہ کر رہے ہیں. تو ہمارے بدن سے قطرہ دو قطرہ نکل کر بہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے، ہم سجدہ کے لائق نہیں. اور امام حسین کا پورا وجود خون میں شراب ہو اور پھر بھی کریں سجدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بھی ہو سجدہ. اگر اجازت ہو تو اس کے راز کو بتا دوں. جی ہاتھ اٹھا کر بولیے اجازت ہے تو ذرا محبت سے کہہ لو یا حسین، اور زور سے بولو یا حسین، اور محبت سے بولیے یا حسین. میں نے کہا سنو، سجدے کی دو قسمیں ہیں. جی ایک ہے عبادت کا سجدہ جی جی بے شک، اور ایک ہے محبت کا سجدہ. عبادت کے سجدے کے لیے پانی سے وضو بنانے کی ضرورت ہے اور سجدہ محبت کے لیے اپنے خون میں نہانے کی ضرورت ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، اور نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر کربلا کے حوالے سے ایک ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ذہن و فکر کو حاضر کریں. عاشورہ کی شب ہے، ہمارا نوجوان عاشورے کی شب میں موٹر سائیکل لیتا ہے، جی گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں گھوم رہا ہے. بعض تو ایسے نوجوان ہیں جو اوور برج پہ بیٹھے ہیں، کچھ برج کے نیچے بیٹھے ہیں، کچھ دیگر اڈوں کے پاس بیٹھے ہیں. اے ذکر شہید اعظم میں آنے والوں، اے پجارت پور بندولیا بریلی شریف علاقے کے لوگوں، مجھے بتایا جائے آپ غلام حسین ہو، عاشورے کی رات میرے حسین نے کیسے گزاری؟ 10 محرم کی رات آ چکی ہے، نماز مغرب ادا فرما چکے، عشاء کی نماز ہو گئی، میرے حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان، میرے حسین توبہ استغفار کر رہے ہیں، میرے حسین تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں. آخر میں میرے امام نے اپنے تمام جانثاروں کو بلایا اور بلا کر فرمایا سنو سنو، صبح 10 محرم کی صبح طلوع ہونے والی ہے، جو قیامت صغرا کے ہولناکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے صبح طلوع ہونے والی ہے. اب بھی جسے واپس ہونا ہو واپس ہو جائے. یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میری گردن کو قلم کریں گے، یہ میرے خون کو بہائیں گے، لیکن جسے واپس ہونا ہو چلا جائے، جسے واپس ہونا ہو واپس ہو جائے. لیکن جتنے حسینی تھے میدان کربلا میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم واپس ہوتے ہیں. ایک موقع آیا، امام نے حکم دیا چراغ بجھا دو تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور جسے جانا ہو اندھیرے میں چلا جائے، چہرہ نظر نہیں آتا. لیکن تمام لوگوں نے کہا تھا کوئی حلوہ خور مجنون نہیں ہے، ہر ایک نے بیک زبان کہا تھا اے میرے امام واپسی کا سوال نہیں ہے، اب تو ایک تمنا ہے کہ اپنے امام کے قدم پہ اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اپنے خون کے قطرے قطرے کو بہا دیں گے اور یزیدیوں کو بتا دیں گے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر مجھ سے کبھی نہ ہوگا نبی کو چاہو جلال. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتانا یہ ہے کہ امام حسین کے غلام ہو. کیا شب عاشورہ ٹہلنے کے لیے نہیں، کیا شب عاشورہ رنگلیلیوں کے لیے نہیں، کیا شب عاشورہ عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں.
میرے حسین نے قرآن کی تلاوت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے حسین نے توبہ استغفار کیا ہے، لہذا اے حسینیوں توبہ استغفار کی عادت ڈالو، قرآن کی تلاوت کرو، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس علاقے میں امام حسین کے یاد کا چراغ جلایا جاتا ہے وہ علاقہ مکمل نور علی نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج آپ قبالے مقابلے مبارکباد ہو کہ امام حسین کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آئیے ذرا آپ ذہن و فکر کو حاضر کرو. ایک سوال کیا جاتا ہے، 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو ہم اور آپ امام حسین کے نام پر سبیل لگاتے ہیں. بولو لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ شربت پیتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں. بولو پیتے پلاتے ہیں کہ نہیں؟ وقت آتا ہے تو بھوکوں کو حسین کے نام کا کھچڑا بھی کھلاتے ہیں. ایک جماعت ہے جو کہتے حسین کے نام کو شربت یہ ناجائز و حرام ہے، کھچڑا ناجائز و حرام ہے. تو ایک بات بتائیے، یہ ناجائز و حرام کہہ کر کے حسین کے نام کے شربت و سبیل کو بند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ پانی بند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کھانا بند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میں پورے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب دیجئے ذہن کے حاضری کے ساتھ. کربلا میں امام حسین پر پانی بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. ہوا. کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ بند ہوا، پانی بند ہوا، کھانا بند ہوا. لیکن ایک بات بتائیے مجھ کو، امام حسین پر کھانا پانی بند ہوا، لیکن حسین پر پانی بند کرنے والے یزیدی تھے کہ حسینی؟ یزیدی. ارے زور سے بولیے، بہت تھک گئے ہیں کیا؟ یزیدی. ارے یزیدی تھے کہ حسینی؟ یزیدی. یزیدی. ہر حسینی کے سینے میں دل تڑپ رہا ہے. اگر آپ کے سینے میں بھی دل تڑپ رہا ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر حسینی کے سینے میں دل تڑپ رہا ہے، اے میرے امام اگر ہم کربلا میں ہوتے، واہ واہ واہ، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو گردن کٹا دیتے مگر پانی لا کر پلا دیتے. سبحان اللہ سبحان. اگر یہ تمنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اے میرے امام اگر میں کربلا میں ہوتا تو گردن کٹا دیتا مگر پانی لا کر کے پلا دیتا. مگر اے میرے امام میری قسمت میں تو نامرادیوں کے دن لکھے تھے، میں اس وقت نہیں تھا، اس زمانے میں پیدا ہوا. تو اے میرے امام میں تو کربلا میں نہ تھا. اب جب آپ کے شہادت کی تاریخ آئے گی تو آپ کے نام پر ہم پیاسوں کو پانی پلا دیں گے، اب بھوکوں کو کھانا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم زندہ باد، حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کہنے لگے مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے علماء تو بتاتے ہیں حسین بہت پاورفل. جی. میں نے کہا اتنے پاورفل ہیں کہ حسین کے پاور کی منتہا کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جی بے شک بے اور شک. اتنے محبوب ہیں کہ مچل جائیں تو جنت سے جوڑا آ جائے. سبحان اللہ. مچل جائیں تو جنت سے جوڑا آ جائے. کہنے لگے جب مچلے تو جنت سے جوڑا آئے تو کربلا میں کیوں نہیں مچلے؟ ایڑی رگڑ دیتے چشمہ نکل آتا، انگلی گھما دیتے بارش ہو جاتی، اشارہ کر دیتے تو دریائے فرات اپنے رخ کو بدل دیتا. تو دریا کو بلایا کیوں نہیں؟ آسمان سے برسایا کیوں نہیں؟ زمین سے چشمہ نکالا کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ سب ہو سکتا تھا. جی بے شک بے شک. حسین ایڑی رگڑ دیتے، سبحان اللہ. ایک نہیں کئی چشمہ نکلتا، بے شک. مچل جاتے تو بارش ہوتی. لیکن یہ پانی بلانے والی کرامت میرے حسین نے کربلا میں نہیں دکھائی.
کرامتیں تو بہت صادر ہوئی جی مگر پانی برسانے اور پانی نکالنے اور پانی بلانے والی کرامت آپ نے میدان کربلا میں نہیں دکھائی. یہ سوال ہو رہا ہے کربلا پر، لیکن سنو ہم بھارتیوں کو یہ شرف حاصل ہے. سوال ہوا کربلا میں اور جواب ملا اجمیر معلیٰ میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کے باپ کے ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں، ہم تو خواجہ پاک کے ہندوستان میں رہتے ہیں. تو ایک بار کہو یا خواجہ. یا خواجہ. جی سبحان اللہ. ذہن کو حاضر کیجئے، پوری توجہ. سوال اٹھا کربلا میں اور جواب ملا اجمیر معلیٰ میں. سبحان اللہ. جواب اجمیر میں اور کربلا اور اجمیر میں بڑی مناسبت. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا میں نواسہ رسول سبحان اللہ. اور اجمیر میں عطائے رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا میں دریائے فرات اور اجمیر میں انا ساگر. جی وہاں بھی پانی بند اور یہاں بھی پانی، بند. وہاں بھی پانی بند اور یہاں بھی پانی. مگر جب خواجہ پر بند واہ. تو خواجہ نے خادم کو حکم دیا یہ کوزہ لے لو جی اور انا ساگر سے کہہ دو خواجہ بلا رہے. واہ واہ واہ. کرامت مشہور ہے، پورا ساگر خواجہ کے چھاگل میں، جی خواجہ کے کوزے میں سب سمٹ آیا. تو یہ پانی بلانے والی کرامت میرے خواجہ نے دکھایا. سوال کربلا میں اور جواب ملا ہے اجمیر معلیٰ میں. تو آخر یہ ہندوستان میں اجمیر معلیٰ میں میرے خواجہ نے یہ کرامت کیوں دکھائی؟ سب اشارے کہ بولی ہے، سب میری طرف دیکھو. کربلا میں مقابلہ ان سے تھا. جی کیا بات ہے. کربلا میں مقابلہ جی جی ان سے تھا اور اجمیر میں مقابلہ. جی کیا بات ہے. بولو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اجمیر میں مقابلہ ان سے تھا. جملے کی حفاظت کرنا، کرامت اس کو نہیں دکھائی جاتی ہے، یہ تو کلمہ پڑھ چکا ہے، کرامت اس کو دکھائی جاتی ہے. تو کربلا میں میرے حسین کے کرامت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ان کے کردار کے استقامت کی ضرورت تھی، اور اجمیر میں میرے خواجہ کے کرامت کی ضرورت. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ذکر شہید اعظم ظہور شامیہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معنی یہ ہے، ذہن و فکر کی حاضری کے ساتھ آپ میرے آخری جملے کو سنیے. وقت بالکل قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، ورنہ طبیعت تو چاہتی تھی کہ گھنٹوں تقریر کی جائے اور تفصیل سے آپ کے دنیائے دل اور دنیائے ایمان و محبت کو جگمگایا جائے. لیکن کربلا سے یزیدی بچ کر آئے. جی 22,000 کا لشکر اور امام حسین شہید ہو گئے. یزید بچ گیا اور حسین کٹ گئے. مگر نتیجہ کیا ہوا؟ یزید بچ کر مر گیا. جی بے شک بے شک. اگر بات سچ ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یزید بچ کر مر گیا اور حسین کٹ کر جی گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پدارت پور میں کوئی یزید ہے؟ نہیں زور سے بولو. بندولیا میں نہیں بریلی شہر میں نہیں بدایوں میں نہیں مراد آباد رامپور نہیں کسی گاؤں میں؟ امریکہ میں کسی کا نام یزید ہے؟ نہیں برطانیہ میں؟ نہیں لیبیا میں؟ نہیں ارے ایران میں؟ تو یزید بچ کر مر گیا جی بے شک بے شک. اور حسین کٹ کر
جی گئے. زور سے بولو حسین کٹ کر جی گئے. ہاتھ اٹھا کر بولو حسین کٹ کر جی اور گئے. ایسے جی گئے کہ کربلا میں ایک حسین مگر شہادت کے بعد اب گھر گھر حسین. سبحان اللہ. مدارت پور میں غلام حسین, بندولیا میں غلام حسین, بریلی شریف کی گلی گلی میں غلام حسین, پورے بھارت میں غلام حسین, پوری دنیا میں غلام حسین. اب حسین کے محبتوں کا نعرہ یہ صرف مدارت پور کا مسلمان نہیں لگائے گا, خالی بندولیا کا مسلمان نہیں لگائے گا, خالی بریلی ضلع کا مسلمان نہیں لگائے گا, خالی بھارت کا مسلمان نہیں لگائے گا, کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کہے گا, دنیا کے تمام لوگ حسین کہیں گے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے حسین سے ہوں. تو نواسا تو نانا سے ہوتا ہے جی مگر نانا نواسا سے نہیں ہوتا ہے. جی آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین. جی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہی ٹکڑا سمجھ لے, تقریر ختم. جی حسین نبی سے تو نواسا نانا سے ہوتا ہے. بے شک. یہ بات سمجھ میں آ رہی. اور میرے آقا کرم فرما کر فرماتے انا من حسین, میں حسین سے. تو نواسا نانا سے ہوتا ہے, حسین نبی سے, مگر نواسا سے نانا نہیں ہوتا. تو میرے نبی یہ حسین سے کیسے؟ ذہن دیا جا رہا ہے, جی بے شک. خبر دی جا رہی ہے. 10 محرم کی تاریخ آنے والی ہے, سن 60 ہجری ہوگا, یزید تخت نشی ہوگا, فسق و فجور کا بازار گرم کرے گا. اور جب مصطفیٰ کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے مذہب اسلام کے خلاف جب وہ آگ اگلے گا تو جو گردن کٹا کر اسلام کو بچائے گا وہ میرا نواسا حسین ہوگا. تو اے حسین تم تو مجھ سے ہو مگر کربلا میں گردن کٹا کر جب اسلام بچا لو گے تو میں تم سے ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سردار نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ است حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ٹکڑا بتا دوں گی, رہنے دوں, بتا دو. ارے زور سے بولیے. بتا دو. ادھار تقریر نہیں ہو رہی, نقد ہو رہی ہے. اب معاملہ یہ یزیدی بچ کر آئے. قاری اشرف صاحب جی کیا معاملہ؟ نہیں صحیح. یزیدی بچ کر آئے اور حسین کٹ گئے. بد عقل سمجھ رہا ہے یزید کی فتح ہو. معاذ اللہ. میں ایک بار پونا پہنچا, جی حضرت جی پونا پہنچا, ہماری ہی جماعت کے عالم تھے, وہ تقریر کر رہے تھے کہ کربلا میں اگرچہ حسین مورچہ ہار گئے لیکن جنگ جیت گئے. اب میں منبر پہ پہنچ چکا تھا, میری مذہبی ذمہ داری بنتی ہے. بے شک. میں نے کہا سنو, میرے حسین کربلا میں جنگ بھی جیت گئے اور مورچہ بھی جیت گئے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بولو ہاتھ اٹھا کر کے, سبحان اللہ. پھر زندگی رہے گی تو ملاقات ہوگی. میں نے کہا حسین کربلا میں جنگ بھی جیت گئے, مورچہ بھی جیت گئے. میں نے کہا کربلا میں مورچہ تھا کیا؟ کیا یہ مورچہ تھا کہ یزیدیوں کا کہنا ہے دریائے فرات کا پانی نہیں دوں گا, اور حسین کا کہنا تھا پانی لے کر چھوڑوں گا, اور حسین نہیں لے پائے, وہ مورچہ ہار گئے. نہیں. میں نے کہا نہیں, یہ دریائے فرات کا پانی یہ مورچہ تھا ہی نہیں, یہ تو حربہ تھا, حربہ. جی بے شک بے شک. یزیدی جان رہے تھے
یہ علی کے کچھار کے شعر ہیں. واہ واہ واہ. یزیدی جان رہے تھے یہ مولا علی فاتح خیبر کے شہزادے ہیں, ان سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے. 22,000 کے لیے تنہا علی اکبر کافی ہوگا, 22,000 کے لیے تنہا انہوں محمد کافی ہوں گے, 22,000 کے لیے تنہا قاسم کافی ہوں گے. تو ایک حربہ استعمال کیا, پہلے پانی بند کرو, پہلے کھانا بند کرو, تاکہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو جائے. جب یہ نڈھال ہو جائے, جب ان کے ہونٹ خشک ہو جائے, جب جبلب ہو جائے, جب بدن میں کمزوری بڑھنے لگے, تب ان سے جنگ کی ابتدا کی جائے تاکہ جلدی سے غلبہ حاصل کیا جائے. تو دریائے فرات کے پانی کو لینے نہ لینے کا مسئلہ یہ مورچہ تھا ہی نہیں, کربلا میں مورچہ یہ تھا. جی کیا بات ہے, واہ واہ واہ. یزید کا کہنا تھا ہاتھ لوں گا. جی یزید و یزیدیوں کا کہنا تھا ہاتھ لوں گا, اور میرے حسین کا فرمانا تھا سر تو دے دوں گا ہاتھ نہیں, مگر ہاتھ نہیں دوں گا. ارے ہاتھ اٹھا کر بولو, مگر ہاتھ نہیں دوں گا. سر دے دوں گا مگر ہاتھ. یہ مورچہ تھا. جی بے شک بے شک. کربلا میں مورچہ یہ تھا. یزیدیوں کا کہنا تھا ہاتھ لوں گا, اور میرے حسین کا فرمانا تھا سر تو دے سکتا ہوں مگر ہاتھ نہیں دے سکتا. اب ذرا کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, آہا. کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو, جو حسین نے کہا وہی ہو گیا. جی بے شک. جو میرے حسین نے فرمایا وہی ہوا. میرے حسین جب تک گھوڑے پر تھے تب بھی ہاتھ نہ دیے, اور جب گھوڑے سے نیچے آئے سر پاک کو قلم کیا گیا تو یزیدی سر لے کر چلے گئے اور ہاتھ کربلا میں چھوڑ گئے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے حسین جنگ بھی جیتے اور مورچہ بھی جی. ارے زور سے بولو, مورچہ بھی جیتے. مورچہ بھی جیتے. لیکن سن لیجئے, یزیدی جب سر حسین کو لے کر چلے, جی سب پیچھے آہا. اور حسین کا سر آگے آگے. واہ واہ واہ. ارے زور سے بولیے, سبحان اللہ. سب پیچھے اور حسین کا سر. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ سر حسین کا آگے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کل بھی امام تھا اور حسین آج بھی امام ہے. اس راز سے واقف ہے زمانے والے اور زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن سن لیجئے, جب سر پاک کو لے کر چلے تو نیزے پر میرے امام کا سر اٹھایا. مقصد یزیدیوں کا دوسرا تھا کہ ہم گاؤں گاؤں شہر شہر بتائیں یہ حسین کا سر ہے, یہ حسین کا سر ہے, تاکہ ہم شادیانے بجائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو حسین کا سر لے کر کے ہم آئے. لیکن سب نیچے سبحان اللہ, اور حسین کا سر اوپر. ارے زور سے بولو, اور زور سے بولیے, اوپر. سب نیچے حسین کا سر. اوپر. آپ کے گاؤں میں مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو. سنی ہی کے لیے تو نماز ہے, جی جی بے شک. مسجد ہے, امامت آپ ہی تو فرماتے ہیں. جی سبحان اللہ, یہ آپ کے امام صاحب. جی تو جب جمعہ کا دن آتا ہے تو نماز سے پہلے یہ مصلی کے بغل میں منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. بولیے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سب نیچے, امام اوپر. اور امام صاحب, ارے زور سے بولو, امام. اب نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ کیا بات ہے. اب نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ سب نیچے اور میرے حسین کا سر اوپر. تو سر حسین کا اوپر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے حسین کل بھی امام تھا اور حسین آج بھی امام ہے. اس راز سے واقف ہے زمانے والے اور زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لیجئے, میں چلتے چلتے آخری ٹکڑا پھر دینا چاہوں گا. ایک آخری ٹکڑا اور دینا چاہتا ہوں. اے بریلی شریف کے قرب و جوار میں رہنے والوں,
मुबारक हो। सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह, तुम्हें आला हजरत का कुर्ब मिला हो। सुभान बेशक अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह, मोहब्बत से बोलो हाथ उठा करके, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो हाथ उठा करके, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार का कुर्ब मिला है। हम चाहते हैं तो बहुत कोशिश के बाद तब आते हैं, और तुम चाहो तो रोजाना हाजिर। बेशक सुभान अल्लाह, हवा चल रही है मोहब्बत की, वाह, सुभान अल्लाह, इश्क़ रसालत की बातें बहारी है, और पूरे इलाके के लोग माला माल, जब पूरा एशिया पूरा पर्रे सगीर माला माल है, जी जी, बेशक बेशक, तो ये वो चिराग नहीं है कि उसके नीचे अंधेरा हो। जी जी, वाह वाह वाह, ये वो चिराग नहीं है कि उसके नीचे अंधेरा हो, ये वो चिराग है कि हर तरफ उजाला ही उजाला। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं आजकल ये बता रहा हूँ, हर जलसे में हर तकरीर में बता रहा हूँ, बरेली और करबला में क्या मुनासबत है, जी, बता दूं कि रहने दूं? बता दो, अरे जोर से बोलिए, बता दो, कितने लोग चाहते हैं कि बता दूं? तो सुन लीजिए, करबला में भी तलवार चली है और बरेली में भी तलवार चली है। बेशक करबला में भी नेजा चला है और बरेली में भी नेज़े का इस्तेमाल हुआ है, मगर फर्क ये है कि करबला में लोहे की तलवार चली है और बरेली में कलम की तलवार चली है। वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा चोई का वार है, ये वार वार से पार है, और किल के रजा है खंजरे खोखार बरकबार। आदा से कह दो खैर, मनाए न शर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला। जिंदाबाद। सुन लीजिए, जलसा जिक्र शहीद आजम का, उर्स भूरे शाह का, जश्न गौसुल वरा का जलसा, जलसा ख्वाजा गरीब नवाज के मोहब्बत का जलसा कोई हो, और कहीं ना कहीं से जिक्र आला हजरत का। बेशक सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो, कहीं ना कहीं से जिक्र आला हजरत का। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? घर घर आला हजरत, गांव गांव आला हजरत, हर सुन्नी के मन मन में आला हजरत, सबके दिल में आला हजरत, सबके सीने में आला हजरत, सबके ज़हनो दिमाग में आला हजरत, सबकी ज़बानों पर आला हजरत। जब देखो तब आला हजरत, तो वफादार तो माला माल, वाह वाह, मगर हसद रखने वालों के पेट में मरोड़। ये क्या हो गया, यहाँ आला हजरत, वहाँ आला हजरत, इधर आला हजरत, उधर आला हजरत, जब देखो तब आला हजरत। जी, तो कहिए, तो इसका जवाब दो जुमले में बता दो। जी बस बिल्कुल, जोर से बोलो। बता दो। इस्लाम में जंगें दो तरह की हुई, शहीद बहुत, शोहदाए बद्र, शोहदाए हुनून, शोहदाए खंदक, लेकिन शहीदों की तारीख आती है, गुजर जाती है, आपको पता भी नहीं। जी, मगर जैसे मुहर्रम का चांद नजर आया, हुसैन घर घर, सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह, हुसैन घर घर, हर जबान पर हुसैन, हर मन में हुसैन, हर दिल में हुसैन, हर सीने में हुसैन, हुसैन की मोहब्बत। मैंने कहा ये हुसैन घर घर क्यों? बेशक। तो जंग दो तरह की हुई है। करबला से पहले जो जंग हुई है वो इस्लाम को फैलाने के लिए। जी जी बेशक, जुमले पे जोर दीजिएगा, घंटों की तकरीर को मिनटों में समेट रहा हूं। करबला से पहले जो जंग हुई वो इस्लाम को फैलाने के लिए, और जो करबला में जंग हुई है वो इस्लाम को बचाने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। करबला से पहले जो जंग हुई इस्लाम को फैलाने के लिए, और जो करबला में जंग हुई है वो इस्लाम को बचाने के लिए। जो फैलाने वाली जंग में जो शहीद हुए, तारीख आई गुजर गई, उनके शहादत के अजमत पे लाखों सलाम, मगर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो करबला में इस्लाम को बचाने के लिए जंग हुई है, तो जिसने शहादत का जाम पीगा इस्लाम बचाने के लिए, उसका जिक्र घर घर, वाह वाह वाह,
بہت اچھا نکتا گاؤں گاؤں شہر شہر نگر نگر جگر جگر مجھے کہنے دو کربلا میں اسلام بچایا حسین نے، اور جب ہندوستان میں تاریخ آئی اور تاریخ نے جب کروٹ لیا تو بھارت میں اسلام بچایا امام احمد رضا نے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام لانے والے ہم غریبوں کے خواجہ، بے شک سبحان اللہ، اسلام لانے والے ہم غریبوں خواجہ، ہاتھ اٹھا کر بولو اسلام لانے والے۔ ہم غریبوں کو اور جب خواجہ۔ اسلام پر بھارت میں کڑا ٹائم آیا تو اسلام بچانے والے امام احمد رضا، تو جیسے حسین نے کربلا میں بچایا تو پوری دنیا میں حسین گھر گھر، اور بھارت میں امام احمد رضا نے بچایا تو بھارت کے گھر گھر میں اعلیٰ حضرت ہے، گاؤں گاؤں اعلیٰ حضرت ہے، اور اعلان کر دیا جانتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ سن لیجئے، جو حسینیت ہے واہ، وہی اسی کو آج مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسینیت ہے اسی کو آج مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم کو اور آپ کو اسلام و سنیت پر دوام و ثبات عطا فرمائے، اور اس جلسے نور کی برکتوں، رحمتوں، فرحتوں، مسرتوں، شادمانیوں سے ہم غربائے اہل سنت کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم جلسہ کرانے والوں کی زندگی کو سجائے، آخرت کو سجائے، اور ان کی قبر و حشر کو سجائے۔ مولا کریم شہید اعظم کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ جلسے اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔